نیشاپور کے جنگل میں ایک سادھو رہتا تھا۔ اس کے بارے میں مانا جاتا تھا کہ وہ بہت پہنچا ہوا درویش ہے۔ اس کے پاس جو بھی حاجت مند جاتا تھا وہ سادھو اس کی حاجت پوری کر دیتا تھا۔ اصل میں وہ سادھو کالے جادو کا ماہر تھا۔ جو لوگ اس کی شیطانی کرتوتوں کو جان جاتے وہ اپنے جادو سے ان کو گونگا بہرا بنا دیتا تھا یا پھر مار ڈالتا۔ اسی گاؤں کا ایک رہائشی اکرم بھی گونگا بہرا تھا۔ اس کا بیٹا روحان بچپن سے اپنے باپ کو گونگا اور بہرا دیکھ رہا تھا۔ ایک دن روحان کے پوچھنے پر ماں نے بتایا، جب ہماری شادی ہوئی تو تمہارا باپ ٹھیک تھا۔ 7 سال تک ہمارے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ہم بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ ایک دن اسی گاؤں میں ایک سادھو آیا۔ ہمیں پتہ چلا کہ وہ بے اولاد جوڑوں کو اپنی کرامت سے اولاد دیتا تھا۔ بس ہم دونوں اس کے پاس گئے۔ سادھو نے کوئی عمل پڑھا اور بولا کہ تم دونوں پر کالی بلاؤں کا سایہ ہے۔ پھر اس نے ہم پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور بولا کہ اس سال تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ جب وہ 2 سال کا ہو جائے تو اسے میرے پاس لانا۔ میں اس کا تھوڑا سا خون نکالوں گا، وہ پاک ہو جائے گا اور ہمیشہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ تمہارے باپ نے اس سے وعدہ کر لیا۔ پھر تم پیدا ہوئے اور جب تم 2 سال کے ہوئے تو سادھو نے پیغام بھیجا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ تمہارے باپ کو ڈر تھا کہ کہیں وہ سادھو تمہارا سارا خون نہ نکال لے، اس لیے وہ تمہیں اس کے پاس نہ لے کر گیا اور اکیلا اس کے پاس گیا۔ لیکن جب وہ واپس لوٹا تو نہ تو وہ کچھ سن پا رہا تھا نہ ہی کچھ بولا۔ نہ جانے سادھو نے اس کو کیسی بد دعا دی۔ یہ سن کر روحان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سادھو کے پاس جائے گا اور اس سے التجا کرے گا کہ وہ اس کے باپ کو ٹھیک کر دے۔ پھر اگلے روز وہ جنگل کی طرف چل پڑا اور جنگل کے وسط میں ایک جھونپڑے کے پاس پہنچا۔ اندر ایک چٹائی پر ایک سفید لمبی داڑھی والا ایک دبلا پتلا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے گڑھے میں آگ جل رہی تھی۔ اس نے گلے میں موٹے موٹے منکوں والی مالا پہن رکھی تھی اور اس کے جسم پر چیتے کی کھال کی ایک تہمت بندھی ہوئی تھی۔ روحان اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ سادھو غصے میں بولا، بدتمیز بے ادب لڑکے، کیا تمہارے باپ نے تمہیں نہیں سکھایا درویشوں کو جھک کے سلام کیا جاتا ہے اور پاؤں چھوئے جاتے ہیں؟ نہیں بابا جی، میرا باپ تو گونگا بہرا ہے، وہ مجھے کیسے سکھاتا؟ تمہارا باپ کب سے گونگا بہرا ہے؟ جب میں 2 برس کا تھا، آپ نے نہ جانے وعدہ خلافی پر اسے کیسی بد دعا دی تھی کہ اب وہ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ اوہ، تو تم اکرم کے بیٹے ہو؟ اس کے ساتھ ہی سادھو نے کچھ عمل پڑھ کر آگ پر پھونک ماری تو آگ کا رنگ سرخ ہو گیا اور وہ جھونپڑی کی چھت تک جا پہنچی۔ اگلے ہی لمحے اس میں سے ایک خوفناک کھوپڑی نکلی۔ روحان اس کو دیکھ کر ڈر کر بھاگنے لگا۔ اتنے میں سادھو نے غصیلے لہجے میں کہا، رک جاؤ، باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اے آتشی کھوپڑی، یہ نوجوان یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ میرے آقا یہ آپ سے التجا کرنے آیا ہے کہ آپ اس کے باپ کو ٹھیک کر دیں تاکہ وہ بولنے اور سننے لگے۔ اے لڑکے سنو، تمہارے باپ نے وعدہ خلافی کی، اس لیے میں نے اس کو گونگا بہرا کر دیا، اور جب تک تم مجھے اپنا تھوڑا سا خون نہیں دو گے تمہارا باپ ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ مگر تم میرے خون کا کیا کرو گے؟ برسوں سے میرا ایک عمل ادھورا ہے، تمہارے خون سے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اے آتشی کھوپڑی، اسے لے جاؤ اور رات چاند نکلنے پر ہم اس کا خون نکال کر کالی بلاؤں کو بھین چڑھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک منتر پڑھ کر روحان پر پھونک ماری۔ روحان کی ٹانگیں سن ہو گئیں اور وہ فرش پر گر پڑا۔ اگلے ہی لمحے کھوپڑی کی آنکھوں کے گڑھوں سے ایک سرخ روشنی نکلی اور روحان پر پڑی، اور اس کے بعد روحان کو کچھ خبر نہ رہی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کسی کمرے کے ٹوٹے پھوٹے فرش پر پڑا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے کی دیواریں بہت پرانی تھیں۔ کمرہ لکڑی کا ایک دیمک زدہ دروازے سے بند تھا اور دیوار پر ایک عورت کی تصویر لگی ہوئی تھی جس کا رنگ توے کی مانند کالا اور زبان باہر کو لٹکی تھی۔ اس کے قریب پانی کی ایک سراہی رکھی تھی۔ پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے روحان نے سراہی سے پانی گلاس میں انڈیلا، مگر جب گلاس میں دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ گلاس میں پانی کی جگہ خون تھا اور اس میں سفید کیڑے تیر رہے تھے۔ اس نے گلاس پھینک دیا۔ اتنے میں اسے ایک عورت کے ہنسنے کی آواز آئی۔
اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو خوف کے مارے اس کا دل دہل گیا۔ چھت پر ایک عورت کا کٹا ہوا سر لٹکا تھا۔ اس کی شکل بہت بھیانک اور آنکھیں کسی خونخوار درندے جیسی تھیں۔ میں سادھو مہاراج کی ادنا کنیز ہوں۔ میرے آقا کا حکم ہے کہ تمہارا کلیجہ نکال کے ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ فی الحال تم یہ سراہی اٹھاؤ اور خون پی جاؤ، بدقسمت لڑکے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ سر روحان کی طرف بڑھنے لگا۔ روحان کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے وہ سراہی اٹھائی اور اس سر پر دے ماری۔ وہ کٹا ہوا سر ایک ہولناک چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا۔ روحان کو کچھ حوصلہ ہوا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے لگا کسی اندیکھی طاقت نے اسے دھکا دے دیا۔ دروازے میں ایک نادیدہ بدروح موجود تھی۔ روحان کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ کچھ اوسان بحال ہوئے تو اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ خون فرش پر پھیل چکا تھا، مگر سراہی میں ابھی کچھ خون باقی تھا۔ روحان نے وہ خون دروازے کی طرف اچھالا۔ وہ بدروح اچانک غائب ہو گئی اور دروازہ بھی کھل گیا۔ راہداری میں اندھیرا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ روحان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سادھو کی آتشی کھوپڑی ہوا میں تیر رہی تھی۔ میرے آقا کو تمہارا خون چاہیے، تم باہر نہیں جا سکتے۔ سراہی ابھی بھی روحان کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس میں خون نہیں تھا۔ روحان کے ہاتھ میں سراہی دیکھ کر کھوپڑی بولی، سراہی پھینک دو۔ روحان سمجھ گیا کہ کھوپڑی سراہی سے ڈرتی ہے۔ اس کا حوصلہ بڑھ گیا اور وہ کھوپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر آتشی کھوپڑی مسلسل پیچھے ہٹنے لگی اور پھر غائب ہو گئی۔ راہداری کے دروازے پر ایک 15 فٹ لمبا اور 1 فٹ موٹا اژدہا اپنا پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ وہ اژدہا اتنا بڑا تھا کہ آسانی سے روحان کو نگل سکتا تھا، لیکن روحان رکے بغیر اس کی طرف بڑھا اور سراہی اژدہے کو دے ماری۔ اژدہا دھواں بن کر غائب ہو گیا اور دروازہ بھی دھماکے سے کھل گیا۔ روحان جنگل کی طرف دوڑا۔ وہ جانتا تھا جب تک سادھو نہیں مرے گا نہ اس کا باپ ٹھیک ہوگا اور نہ ہی یہ بدروہیں اس کا پیچھا چھوڑیں گی۔ جھونپڑے کے اندر جھانکا تو سادھو موجود نہ تھا اور اس کا نوکر سامنے چارپائی پر سو رہا تھا۔ وہ جھونپڑے میں داخل ہوا۔ جھونپڑے کے ایک کونے میں جانوروں کی ہڈیاں پڑی تھیں۔ اس میں سے اسے 12 سنگے کے سینگ ملے جو نوکیلے تھے۔ وہ سینگ اٹھا کر دروازے کے ساتھ دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا اور سادھو کا انتظار کرنے لگا۔ روحان کو کچھ دیر بعد قدموں کی آواز سنائی دی اور سادھو جھونپڑے میں داخل ہوا۔ روحان نے پھرتی سے وہ سینگ اس کے جسم میں گھونپ دیے۔ سینگ سادھو کے دل کے آر پار ہو گئے۔ وہ گر کر تڑپنے لگا اور کچھ لمحوں کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ روحان جھونپڑے سے نکل کر گاؤں کی طرف بھاگا۔ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا اس کا باپ ٹھیک ہو چکا ہے اور ماں باپ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ روحان نے اپنے ماں باپ کو سادھو کی ہلاکت اور اس کے ساتھ پیش آئے واقعات بتائے تو اس کا باپ اس کو خوش ہو کر دعائیں دینے لگا۔